الحمد للہ زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ للمتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبنا مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین رضی اللہ عنہم۔ معزز محترم حاضرین، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا بے پایاں فضل ہے کہ مالک نے ہم سب کو صحت و تندرستی سلامتی جان و ایمان کے ساتھ جمعۃ المبارک کا روز سعید ایک مرتبہ پھر نصیب فرمایا اور اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا مبارک دن دنوں کا سردار ہے اور یہ وہ دن ہے جس دن میں ہر لمحہ ہر ساعت رحمت پروردگار برستی ہے اور اہل ایمان اس سے خوب مستفیض ہوتے ہیں۔ دعا فرمائیں آج جمعۃ المبارک سے فارغ ہو کر جب ہم اپنے گھروں کو لوٹیں تو رحمت پروردگار سے ہمارے دامن بھرے ہوئے ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بالتسلسل بیان کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ حضرات، عمرۃ القضاء میرے نبی ادا کر چکے، خیبر فتح ہو چکا اور وہ بھی لمحہ آیا کہ میرے نبی نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر صحابہ کو بشارت دی کہ تمہیں مبارک ہو، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف روانہ کر دیے ہیں۔ اس بشارت سے اور مکے کے جگر پاروں سے مراد کون تھے؟ حضرت خالد ابن ولید
جو ابھی حضرت نہیں بنے تھے، عامر ابن العاص اور عثمان بن ابی طلحہ، یہ تین مکہ کے رئیس، مکہ کے امیر اور شرفائے مکہ میں سے یہ تین لوگ ایسے تھے جن کو میرے اللہ نے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے قبول فرما لیا تھا۔ اور جیسے ہی خالد ابن ولید مسلمان ہوئے، عامر ابن العاص مسلمان ہوئے، عثمان بن ابی طلحہ مسلمان ہوئے، تو اسلام میں اور اسلام کے چاہنے والوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، دل فتح ہو گئے، خوشیاں ہر سمت چھانے لگی، یہاں تک کہ صحابہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر ملے اور مبارک بادیاں دی کہ اللہ نے خالد ابن ولید کو پسند کر لیا۔ ذی احتشام حاضرین، ابھی چند ہی دن گزرے تھے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا ایک قاصد، ایک سفیر، شاہ روم ہرقل کے گورنر، جو شام کا گورنر تھا، اس کی طرف میرے نبی نے اپنا ایک سفیر روانہ فرمایا۔ شرحیل بن عمر غسانی اس گورنر شام کا نام تھا، اور روم کے بادشاہ ہرقل کا یہ گورنر تھا، شام کا گورنر۔ میرے نبی نے کئی ایک قاصد مختلف بادشاہوں کی طرف مختلف اوقات میں روانہ کیے تھے، اور یہ بات آپ جان چکے ہیں۔ اس کی طرف جب میرے نبی نے اپنا قاصد روانہ فرمایا تو یہ جو شخص تھا سفاک تھا، پرلے درجے کا بے ایمان اور کافر شخص تھا۔ اس نے میرے نبی کے قاصد، جن کا نام حارث بن عمیر ازدی تھا، ان کو سامنے کھڑا کیا اور کہا کیوں آئے ہو؟ میرے نبی کے قاصد نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں تمہیں کہتا ہوں محمد عربی کا کلمہ پڑھو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، دونوں جہان کی کامیابی حاصل کرو۔ حضور علیہ السلام کا پیغام پہنچایا، دعوت نامہ پہنچایا، کلمے کی دعوت پیش کی۔ اس نے کہا تم محمد کے بھیجے ہوئے ہو، رسیوں میں جکڑا۔ حضرت حارث بن عمیر کو رسیوں میں جکڑنے کے بعد بڑی بے دردی اور سفاکی کے ساتھ میرے نبی کے سفیر کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ میرے آقا کو مدینہ منورہ میں خبر پہنچی کہ حارث بن عمیر کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور یہ کام رومیوں نے کیا ہے۔ روم کے گورنر نے خود اس کے قتل میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں، اس کے لہو سے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مجلس مشاورت کا اہتمام کیا، صحابہ جمع ہوئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشاورت کی کہ کیا ہونا چاہیے، اور خود ارشاد فرمایا کہ میں قلع کما کرنا چاہتا ہوں اس بات کا۔ دیکھو بھائی، سفیر کا قتل تو جرم ہے، ہر مسلک میں، ہر مذہب میں، ہر ملک میں، ہر دین میں۔ سفیر کا قتل تو کسی دین میں بھی جائز نہیں ہے۔ اس نے میرے محمد کے سفیر کو قتل کیا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ان کا بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا اعلان فرمایا، تاکہ دنیا کو سبق سکھایا جائے کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ اور پھر جو محمد عربی کا سفیر ہے وہ تو ہے ہی جنت کا سفیر ہے، امن کا سفیر ہے۔
توحید کا سفیر ہے، رسول اللہ کی نبوت کا سفیر ہے، اسے قتل کیا۔ چنانچہ صحابہ کریم رؤوف الرحیم نبی علیہ السلام کی اشارہ ابرو پر تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے میرے کریم کے صحابہ تیار ہو گئے۔ اللہ فرماتا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک یہ جو مومنین ہیں نا، انہوں نے اپنا مال اور اپنی جانیں اپنے رب کو بیچ دی ہیں۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی، ان کے مال بھی خرید لیے۔ یا اللہ بدلے میں کیا دیا؟ فرمایا میں نے اپنی جنتوں کا ان کو وارث بنا دیا ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام کے صحابہ نے، حضور کے غلاموں نے یہ کتنی حسین تجارت کی ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے جب منڈی لگائی نا کہ جانے دو جنت لو، اور ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو، ادھار کوئی نہیں، تو صحابہ نے بڑھ بڑھ کر جانوں کی بازیاں لگائی۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی علیہ السلام نے اہتمام فرمایا، انتظام فرمایا، اور پھر لشکر تیار فرمایا۔ 3000 صحابہ کا لشکر تیار ہوا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کتنے جان نثار تیار ہوئے؟ 3000 جان نثار۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام تیار ہو گئے۔ حضور ہم حاضر ہیں، ہم اپنے بھائی کے خون کا انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے، اور رومیوں کو سبق سکھائیں گے۔ یہ پہلی جنگ عظیم تھی جو سرزمین حجاز سے باہر لڑی جا رہی تھی۔ اجتماعی طور پر یہ 19واں غزوہ ہے۔ بولیے کون سا؟ 19واں غزوہ ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ ہو، 18 غزوے ہم پیچھے پڑ آئے ہیں، یہ 19واں غزوہ ہے، 19واں۔ اور اس کی امتیازی شان یہ ہے کہ ہر غزوہ حدود حرم میں لڑا گیا، اور حرم سے باہر دوسرے ملک کے ساتھ اپنی حدود سے باہر جا کر لڑی جانے والی یہ پہلی جنگ عظیم ہے۔ پہلی جنگ عظیم جو روم کے خلاف مسلمانوں نے لڑی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں تھی۔ ادھر 3000 تھے، ادھر 2 لاکھ تھے۔ بولیے کتنے؟ جی ہاں، 3000 کا مقابلہ کتنوں کے ساتھ تھا؟ 2 لاکھ کے قریب لوگ تھے جن کے ساتھ، اور وہ تھے بھی سپر پاور۔ اس وقت روم سپر پاور تھا۔ 3000 لڑنے جا رہے ہیں میرے نبی کے صحابہ، کن کے ساتھ؟ 2 لاکھ کے ساتھ، اور وہ 2 لاکھ بھی سپر پاور۔ سپر پاور کا کیا معنی؟ ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے، کسی شے کی قلت نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، ہر شے وافر ہے، سب کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو صرف ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے، سب کچھ ہو ایمان نہ ہو تو سمجھو کچھ بھی نہیں ہے، اور سب کچھ نہ ہو ایمان ہو تو سمجھو سب کچھ ہے۔ بڑی سپر پاور تھی دنیا کی روم۔ قیصر روم ہرقل پہلے بھی یہ منظر دیکھ چکا تھا، اور بباطن میرے کریم آقا علیہ السلام کی عظمت کا اقرار کر چکا تھا، لیکن کرسی کے چھوٹ جانے کے خوف کی وجہ سے اس نے میرے آقا کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضرات، میرے کریم نے لشکر روانہ فرمایا، اور یہ دنیا کی بڑی عظیم جنگ تھی، اسلام کی بہت عظیم جنگ تھی۔ 3000 کہاں اور 2 لاکھ کہاں؟ مدینہ منورہ سے 700 میل دور ایک مقام ہے جسے اردن کہتے ہیں، ملک شام کا یہ ایک شہر ہے اردن۔ اردن کے قریب ایک بستی تھی جہاں پر میرے نبی کے صحابی حضرت حارث بن عمیر ازدی کو قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا۔ میرے آقا نے صحابہ کو یہ تاکید فرمائی
روانگی سے پہلے فرمایا جانا پہلے اپنے شہید بھائی کے مزار پہ حاضری دینا، اس کے لیے استغفار بخشش کی دعا کرنا، اور وہاں جو لوگ آباد ہیں انہیں دعوت اسلام دینا، اور پھر آگے بڑھ جانا۔ اب جس مقام پر ان کا مزار تھا اس جگہ کا نام تھا موتا۔ بولیے کیا نام تھا؟ موتا۔ اور اسی مقام پر یہ جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ کو جنگ موتا کہتے ہیں۔ بعض لوگ موتا پڑھتے ہیں، موتا نہیں، میم کی پیش کے ساتھ جنگ موتا، اسے غزوہ موتا کہتے ہیں۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ اور بڑی دلچسپ بات ہے، غزوہ کون سا ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس میرے آقا اپنے وجود ظاہری کے ساتھ جس جنگ میں خود شرکت فرمائیں، خود سپہ سالاری کریں، میرے آقا خود اس لشکر کے افسر بنے اور میرے آقا کمانڈر ان چیف بنے، خود جس جنگ میں میرے نبی شریک ہوں، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ اور جس میں حضور خود شریک نہ ہو اسے سریہ کہتے ہیں۔ سرایا سریہ کی جمع ہے اور غزوات غزوہ کی جمع ہے۔ آپ حضرات ذی شعور لوگ ہیں اور بڑے فہم و تدبر والے لوگ ہیں اور بڑے ذوق والے لوگ ہیں، اسی لیے تو سب سے پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، نہیں تو لوگ تو وقت پر آتے ہیں، خطبے کا انتظار کرتے ہیں، نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ کچھ لینے کے لیے آتے ہیں اور میں بھی کچھ دینے کے لیے یہاں بیٹھتا ہوں۔ آپ کے ذوق کی نظر کر رہا ہوں یہ جملہ۔ میرے نبی موتا کی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، لیکن ہر مورخ نے اس جنگ کو غزوہ لکھا ہے۔ ہر مورخ نے اس جنگ کو غزوہ لکھا ہے، اور غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں میرے نبی شریک ہوتے ہیں۔ حضور مدینہ میں تھے اور 700 میل کے فاصلے پر موتا کے مقام پر یہ جنگ لڑی گئی۔ میرے آقا کے صحابہ نے سپہ سالاری کی ہے، لیکن اس جنگ کو سریہ نہیں لکھا گیا، اس جنگ کو تمام مورخین نے غزوہ لکھا ہے۔ اور غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں آقا خود شریک ہوتے ہیں۔ تو کیوں غزوہ لکھا ہے؟ ایسے ہی تھوڑی لکھ دیا ہے، کوئی تو بات ہے نا۔ کیوں لکھا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس لیے لکھا ہے کہ اس جنگ کا تمام تر جو واقعہ ہے اول سے آخر تک، جتنے حالات ہیں، ہر گوشہ ہر قدم، ایک ایک لمحہ میرے نبی نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اس کی نگرانی فرمائی ہے۔ حضور دیکھ بھی رہے تھے اور صحابہ کو سارے منظر بتا بھی رہے تھے۔ اسے غزوہ اس لیے کہتے ہیں کہ میرے نبی بظاہر مدینے میں تھے، لیکن در حقیقت میرے نبی موتا کی جنگ میں شریک ہی نظر آ رہے تھے۔ اسی لیے موتا غزوہ موتا یہ 3000 کا لشکر ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، مسجد نبوی شریف ہے۔ فجر کی نماز کے بعد میرے آقا نے اس لشکر کو روانہ فرمایا۔ سنیت الوداع تک میرے آقا انہیں رخصت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ بنفس نفیس میرے آقا خود تشریف لے گئے، اور جب لشکر کو روانہ کیا تو میرے نبی نے جملہ فرمایا جھنڈا زید ابن حارثہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ زید ابن حارثہ کون ہے؟ یہ اسامہ بن زید کے والد گرامی ہے۔ اسامہ بن زید کون ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام جس طرح حسن و حسین سے پیار کیا کرتے تھے، اسی طرح زید ابن حارثہ سے بھی پیار کیا کرتے تھے۔ زید ابن حارثہ میرے آقا کے منہ بولے بیٹے تھے، جنہیں دنیا زید ابن محمد کہا کرتی تھی، کہ حضور اتنا پیار فرماتے ہیں کہ زید محمد کا بیٹا لگتا ہے، محمد باپ لگتے ہیں۔ زید ابن محمد دنیا کہتی رہی یہاں تک کہ وحی نازل ہوئی
اور اللہ نے قانون جاری کر دیا، فرمایا اولاد کو اس کے حقیقی باپ کی نسبت سے پکارا جائے۔ تب لوگوں نے زید ابن محمد کہنا چھوڑا اور زید ابن حارثہ کہنے لگے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام کے لاڈلے صحابی حضرت زید ابن حارثہ، میرے آقا نے پرچم سفید رنگ کا جھنڈا خود زید ابن حارثہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا 3000 لشکر کا سپہ سالار میرا زید ہوگا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا جب زید شہید، اگر زید شہید ہو گیا تو زید کے بعد اس لشکر کا سپہ سالار جعفر بن ابی طالب ہوگا، جنہیں جعفر طیار کہتے ہیں، جو مولا علی کے بڑے بھائی ہیں، جو اون و محمد کے والد ہیں، جو اون و محمد کے والد ہیں، مولا علی کے بڑے بھائی ہیں۔ اور میرے نبی، ابھی آپ نے 2 جمعے پہلے سنا، ادھر خیبر فتح ہوا، اور جس دن خیبر فتح ہوا تھا اسی دن جعفر طیار حبشے سے واپس لوٹ کر آئے تھے۔ میرے نبی نے سینے لگا کے کہا تھا سامنے کھڑا کر کے، جعفر تجھے کیا بتاؤں، کن لفظوں میں بتاؤں کہ محمد کو خیبر کے فتح کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر تیرے آنے کی خوشی زیادہ ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ قریب آئے، میرے نبی نے فرمایا اگر میرا اسامہ، میرا زید بن حارثہ اگر شہید ہو گیا تو جھنڈا اس کے بعد جعفر سنبھالے گا، سپہ سالار تمہارا جعفر طیار ہوگا، اور اگر جعفر شہید ہو گیا تو پھر اس کے بعد اے مجاہدین کے لشکر تمہارا سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ ہوگا۔ یہ 3 جرنیل صحابی تھے میرے نبی کے، اور میرے آقا نے نامزد کر دیا، ان تینوں کو لشکر کا کمانڈر بنا دیا۔ یکے بعد دیگرے، قریب ایک یہودی کھڑا تھا، اس نے جب یہ سنا ان تینوں کو بلا کر کہنے لگا گھر والوں کو وصیت کر کے جانا۔ آپ نہیں پہنچے جہاں وہ یہودی پہنچا تھا، اس نے کہا گھر والوں کو وصیت کر کے جانا۔ یہ محمد نے کہا ہے نا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو گیا، اگر جعفر طیار شہید ہو گیا، اگر عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گیا، اے تینوں جرنیل محمد کے صحابیوں سن لو، محمد کی اگر کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری شہادت پکی ہے، تم تینوں نے پلٹ کر نہیں آنا، گھر والوں کو وصیت کر کے جانا۔ میرے نبی نے پھر فرمایا اگر میرا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گیا تو فرمایا مسلمانوں تم اپنی اجتماعی رائے سے جس کو اپنا سپہ سالار بناؤ گے وہ تمہارا سپہ سالار ہوگا، وہ تمہارا سپہ سالار ہوگا۔ ذی احتشام حاضرین، اس شان سے، اس ڈاٹ سے میرے آقا کا یہ لشکر جب روانہ ہوا، جمعے کا دن تھا، حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ لشکر تو صبح کی نماز کے بعد ہی روانہ ہو گیا، میرے دل میں خیال آیا زندگی کی نماز جمعہ آخری نماز جمعہ ہے، تو میں کیوں نہ حضور کے پیچھے اپنی زندگی کی آخری نماز جمعہ ادا کروں اور پھر میں بھی روانہ ہو جاؤں۔ انہیں یقین تھا نبی کی زبان پہ کہ آقا نے ہمیں شہادت کا ٹکٹ دے دیا ہے، ہماری شہادت پکی ہے۔ کہنے لگے زندگی کی آخری نماز جمعہ ہے تو کیوں نہ مسجد نبوی کے پیچھے اپنے آقا کی اقتداء میں آخری نماز جمعہ ادا کر لوں۔ حضور نے نماز جمعہ پڑھائی، خطاب فرمایا، امامت فرمائی، پلٹ کر دیکھا حاضرین میں عبداللہ بن رواحہ بھی نظر آیا، قریب بلا کے فرمایا تو گیا نہیں؟ عرض کی آقا میں نے سوچا آخری نماز جمعہ ہے آپ کی اقتداء میں پڑھ لوں۔ کتنی اعلیٰ نیت تھی، کتنی ستھری نیت تھی، کتنا اچھا ارادہ تھا کہ حضور آپ کی اقتداء میں آخری نماز جمعہ ادا کر لوں۔ نیت اچھی تھی، مراد اچھی تھی، المقصد اچھا تھا کہ آخری نماز جمعہ اپنے آقا کے پیچھے پڑھ لوں، پھر نہ مسجد نبوی نصیب ہونی ہے، نہ جمعہ کا دن نصیب ہونا ہے، نہ مصطفیٰ کی اقتداء نصیب ہونی ہے۔ میرے نبی نے سن کر فرمایا ہاں ہاں تو نے نماز جمعہ تو ادا کر لی، لیکن عبداللہ بن رواحہ
ساری دنیا یعنی دنیا وما فیہا، اس پوری دنیا میں جو کچھ ہے، یہ ساری روئے زمین اور اس زمین میں جو کچھ ہے، یہ سب بھی تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس اجر کو نہیں پا سکتا جو صبح نکل جانے والوں کو اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ جو اجر وہ لے گئے ہیں وہ تو نہیں پا سکتا۔ عبداللہ بن رواحہ بھی روانہ ہو گئے۔ حضرات یہ لشکر چلتا رہا یہاں تک کہ وہ مقام آ گیا جسے موتا کہتے ہیں، جسے موتا کہتے ہیں۔ ادھر یہاں پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ ہمارے آنے کی پہلے خبر ہو چکی تھی اور رومی سارے کے سارے تیار تھے۔ گورنر نے قیصر روم کو اطلاع کر دی تھی۔ روم سے قیصر روم اپنی اور اپنے حمایتیوں کی فوج لے کر خود بنفس نفیس ہرقل اس پوری فوج کی کمان کر رہا تھا اور 2 لاکھ سپاہیوں کا دستہ لے کے، لشکر لے کے ہرقل وہاں پہنچ چکا تھا۔ اب یہ 3000 کا لشکر جب وہاں پہنچا، انہوں نے دشمن کی فوج دیکھی، تا حد نگاہ لشکر دیکھا، تو یہ چیز تو ان کے گمان میں بھی نہیں تھی نا کہ اتنے بڑے لشکر سے ہمارا سامنا ہوگا، اتنا طوفان لشکر ہوگا، 2 لاکھ کا لشکر ہوگا اور ہرقل خود نکل آئے گا۔ یہ تو ان کے گمان میں بھی نہ تھا، ان کے وہم میں بھی نہ تھا، کبھی سوچا تک نہ تھا کہ اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ ہوگا، اتنی بڑی فوج سے آمنا سامنا ہوگا۔ سب سر جوڑ کر بیٹھ کے میرے نبی کے غلام کچھ کہنے لگے ہمیں واپس پلٹ جانا چاہیے، کچھ کہنے لگے کسی حکمت عملی سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک خبر پہنچانی چاہیے تاکہ آقا ہماری تعداد کو بڑھا دیں اور فوج بھیج دیں اور غلام آ جائیں اور حضور کے جان نثار آ جائیں۔ اس طرح کی گفتگو ہونے لگی، مسلمان تھوڑے متزلزل سے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے اور خطبہ پڑھا، ایک خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھ کر فرمانے لگے نہ ہمیں زندگی کی آرزو ہے، نہ ہمیں موت کا ڈر ہے، نہ ہمیں فتح کی خوشی ہے، نہ شکست کا غم ہے، نہ ہم فتح کے لیے آتے ہیں اور نہ ہم مال غنیمت کے لیے آتے ہیں، ہم تو آتے ہیں اللہ کی راہ میں سرخرو ہونے کے لیے۔ ہم تو گھر سے نکلے ہیں شہادت کا جامہ پہننے کے لیے، ہم تو گھر سے نکلے ہیں شہادت سے سرفراز ہونے کے لیے۔ رہی بات قلت اور کثرت کی، تھوڑے اور زیادہ کی، او میرے ہم وطنوں، او میرے مجاہدین ساتھیوں، او میرے پیر بھائیوں، او ختم نبوت کے جان نثاروں، تمہیں پتہ ہے نا آج تک ہم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں یا جتنی جنگیں جیتی ہیں، ہم قلت اور کثرت کی بنیاد پر نہیں لڑتے، ہم اللہ کی مدد کی بنیاد پر لڑتے ہیں، ہم اللہ کی مدد کی بنیاد پر لڑتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی دعا کی بنیاد پر لڑتے ہیں۔ آپ نے جو جملے کہے ایسا ولولہ انگیز خطاب کیا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ بولنے والا چند جملے ہی بول کے پوری محفل کو گرما دیتا ہے، رنگ ہی بدل جاتا ہے، ماحول ہی بدل جاتا ہے، بھئی دلوں کا رخ دائیں بائیں سے پھیر کے گنبد خضرا کی طرف کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ بولنے والا کو جملہ ایسا بول جاتا ہے کہ جامعہ غوثیہ میں بیٹھا ہوا مسجد نبی کی سیر کرنے لگ جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی ولولہ انگیز خطاب کیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ جو کچھ آپ نے بیان کیا اگر میں اقبال کی زبان میں کہوں تو آپ سمجھ لیں گے۔ اقبال قلندر لاہوری، شاعر مشرق، اقبال علامہ اقبال ڈاکٹر پروفیسر محمد اقبال، حنفی، قادری، سنی۔ اقبال بول رہا ہے، اس نے کہا عبداللہ بن رواحہ نے جو کہا ہے نا وہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کیا کہا ہے۔ میں نے کہا کیا کہا ہے؟ اقبال کہتا ہے غلامی میں نہ کام آتی ہے
شمشیریں نہ تدبیریں۔ جب تمہارا دل غلام ہو، تمہارا دماغ غلام ہو، تم لاکھ تدبیریں کر لو، کروڑ تلواریں رکھ لو پاس، کچھ کام آنے والا۔ غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، ہاں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اور بڑی خوبصورت بات کی، کہتے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ جناب عبداللہ بن رواحہ نے خطبہ دیا، خدا کی قسم مجاہدین تڑپ گئے، کہا یہ تو 2 لاکھ ہے نا، 10 لاکھ بھی آ جائیں۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا زمزم دا پانی ہے سونے تو باہر دئیے جیندونج بھی تے جانی ہے۔ تیار ہو گئے سب؟ ہاں، ادھر 2 لاکھ اور ادھر کتنے؟ جنگیں لڑی جاتی ہیں یقین کے ساتھ، جنگیں لڑی جاتی ہیں خدا و مصطفیٰ پر توکل کے ساتھ، جنگیں لڑی جاتی ہیں تقوی کے ساتھ۔ اونج پاہمیں تسی ایٹم بم بھی بنایا ہوئے، یقین کی دولت نہیں ہے، تقوی کی دولت نہیں ہے، اللہ رسول پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ زیرو ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ 313 ہیں، لیکن تقوی آپ کے پاس ہے، توکل آپ کے پاس ہے، ایمان آپ کے پاس ہے، پوری دنیا کے آپ ہیرو ہیں۔ 2 لاکھ سے ٹکرا گئے، 3000 میرے نبی کے سیاپ۔ حضرت زید بن حارثہ نے پرچم تھاما، بڑی جاں فشانی سے لڑے، بڑی جاں فشانی سے لڑے، درجنوں کافروں کا کلا کما کیا، گاجر مولی کی طرح کاٹتے 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 بالآخر خود بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ میرے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، صحابہ کا اجتماع ہے، حضور خطبہ دے رہے اور فرما رہے صحابہ وہ میرا زید جنڈا تھام کے نکلا ہے، وہ میرے زید نے تلوار چلائی ہے، وہ میرا زید دشمن کو قتل کر رہا ہے، کہتے 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 فرمایا میرا زید شہید ہو گیا ہے، وہ دیکھو میرا زید جنت میں پہنچ گیا ہے۔ اب جھنڈا جعفر طیار کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کون جعفر ہیں؟ میرے نبی کہا کرتے تھے میرا جعفر میرے دل کا ٹکڑا ہے،
میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ علی کے بڑے بھائی ہیں، 33 سال عمر ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 33 سال عمر ہے۔ اونو محمد کے والد ہیں، وہی اونو محمد جو کربلا میں شہید ہوئے تھے، اونو محمد کے والد ہیں۔ اونو محمد کے والد، ان کے ایک بیٹے عبداللہ ہیں جن سے ان کی نسل چلی ہے، جو اپنے آپ کو جعفری کہلاتے ہیں، کہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے، زندہ بچ جانے والے حضرت عبداللہ کی اولاد ہے جو جعفری کہلاتی ہے۔ حضرت جعفر طیار، جعفر بن ابو طالب میرے نبی کے بڑے لاڈلے، بڑے چہتے، بڑے پیارے تھے۔ حضور سینے لگا کے کہتے تو میرے کلیجے دی ٹھنڈ ہے، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آقا بڑا پیار فرماتے، فرمایا جعفر کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، جعفر لڑنے کے لیے نکلا ہے۔ یہ جعفر طیار کوئی معمولی نہیں ہے، میرے کریم آقا کے بڑے قریبی ہیں، بڑے جان نثار ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، جعفر طیار جب جنگ کے لیے نکلتے ہیں، دشمن وار کرتا ہے، آپ گھمسان کی لڑائی ہے، خوب لڑ رہے ہیں، دشمنوں کی گاجر مولی کی طرح گردنیں کٹ رہی ہیں، کسی بے ایمان نے آپ کے بازو پہ وار کیا، بازو یہاں سے کٹ گیا۔ حضرت جعفر طیار جب گھوڑے پر سوار ہونے لگے تھے نا، گھوڑے پر سوار ہونے لگے، چڑھتی جوانی تھی، ایک مرتبہ آپ کو گھر والوں کی یاد آ گئی، بچے یاد آ گئے، اسما بنت امیس جیسی بیوی تھی، یاد آ گئی۔ ایک دفعہ دھیان پیچھے کو آیا، فوراً گھوڑے سے نیچے اترے اور اپنے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی تاکہ واپس جانے کا راستہ ہی کوئی نہ بچے، پیچھے کا خیال ہی کوئی نہ رہے، سارے اسباب ہی ختم کر دیں، یہاں پیچھے جانے نہیں آیا ہوں، یہاں آگے جانے آیا ہوں۔ اور علماء نے لکھا کہ آپ نے ٹانگیں اس لیے کاٹی کہ مرنے کے بعد میرا گھوڑا بھی کافروں کے کام کا نہ رہے، ان بے ایمانوں کے ناپاک ہاتھ میری سواری کو بھی نہ چھوئے۔ حضرت جعفر طیار وار پر وار کر رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، بھالے چل رہے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جان فشانی سے لڑ رہے تھے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام مدینے میں بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے، حضور ملاحظہ فرما رہے تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کا بازو کٹ گیا، آپ نے تلوار پھینک دی، جھنڈا دوسرے ہاتھ میں تھام لیا، ایک بے ایمان نے وار کیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا، جھنڈا آپ نے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ یوں کر کے سینے پر اسلام کا پرچم تھامے رکھا، اس شان سے اسلام کا پرچم تھاما، اس شان سے اسلام کے پرچم کا دفاع کیا، اس شان سے اسلام کی حفاظت کی، اس شان سے اسلام پر قربان ہوئے۔ خدا کے فرشتے بھی دیکھ کر مرحبا مرحبا پکار اٹھے۔ پرچم نہیں گرنے دیا، کٹے ہوئے، یار اندازہ تو کریں، اب صرف سنے نہیں، خدا کا واسطہ صرف سنے نہیں، ایک لمحے کے لیے تصور میں لائیں وہ لمحہ کہ دونوں بازو کٹ، یار خون نہیں بہ رہا ہوگا، ان کٹے ہوئے بازو سے خون کے فوارے نہیں جاری ہوں گے، لیکن جان کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو پرچم اسلام کی فکر ہے۔ میں گرتا ہوں، بازو تو گر گئے، 100 گر گئے، جھنڈا کیوں گرے؟ بازو کٹ گئے، 100 کٹ گئے، جھنڈا کیوں گرے؟ 2 بازو نہیں رہے پر جھنڈا پھر بھی بلند ہے، پرچم اسلام پھر بھی بلند ہے۔ دشمنوں نے یک بارگی حملہ کیا، حضرت جعفر طیار بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ میرے نبی مدینے میں بیٹھے خبر دے رہے، فرمایا وہ جھنڈا میرے جعفر کے ہاتھ میں آیا ہے، جعفر تلوار چلا رہا ہے، دشمن کی گردنیں کاٹ رہا ہے، پھر فرمایا جعفر شہید ہو گیا، وہ جنت میں پہنچ گیا۔ یہ کون خبر دے رہا ہے؟ اے جدے بارے تسی سن دیو، اے نبی نو دیوار پیچھے دا پتہ نہیں، 700 میل دور جنگ موتا ہو رہی ہے، اور امام ابو عیسیٰ ترمذی نے نقل کیا، کئی محدثین نے نقل کیا، میرے نبی مدینے میں بیٹھے جنگ موتا کی ساری حالات اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ مورخین کہتے ہیں ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ حقیقت میں مصطفیٰ اس جنگ میں موجود ہے۔ اور یہی وجہ تھی پلٹ کر آنے والوں میں سے
ایک صحابی کو میرے نبی نے سامنے بٹھا کے فرمایا تھا موتا میں جو حالات ہوئے بیان کرو. اس کو کیا کہا؟ بیان کرو. اور کہنے کے بعد خود ہی حضور فرمانے لگے تو دسیں گا یا میں دساں؟ کیا فرمانے لگے؟ تم بتاؤ گے، تم موتا سے ہو کے آئے ہو نا، تم وہاں موجود تھے نا، تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ تو وہ بھی عاشق تھے میرے نبی کے، اور سچے عاشق تھے، صحابی تھے، صحابی تھے. کہنے لگے حضور جو میں دسنا تو دسنا ہی دسنا نا، حضور تساں بیان کرو حدیث بن جاوے. ایک باری اچھی سبحان اللہ. حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے. اب جھنڈا جناب عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے. آپ جام شہادت نوش کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں. درجنوں کافروں ان عیسائیوں رومیوں کو فنار کیا ہے، لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا ہے. اچھا، جام شہادت نوش کرنے سے پہلے آخری ہچکی تھی، شام کا وقت تھا، جنگ کو 2 دن ہو چکے تھے. کتنے دن؟ 2 دن ہو چکے تھے، شام کا وقت تھا. عبداللہ بن رواحہ آخری ہچکی لے رہے تھے اور کسی دوست کو بلا کے وصیت کر رہے تھے. ہم تینوں کا نام سرکار نے لیا تھا، ہم تینوں کا نام سرکار نے لیا تھا. ہم نے شہید آج ہونا تھا، پر شہادت کا تاج ہمیں نبی نے پہلے ہی پہنا دیا تھا. شہادت کا صحرا ہمارے سر پہ نبی نے پہلے ہی سجا دیا تھا. ہم جا رہے ہیں اسلام کے پرچم کا خیال رکھنا، اسلام کی عزت کا خیال رکھنا. ان رومیوں کے دانت کھٹے کر کے انہیں بھیجنا. انہیں پتہ چلے مسلمان سامان سے نہیں لڑتا، اپنے ایمان سے لڑتا ہے. آخری ہچکی میں وصیت کی آپ نے، اسلام کے پرچم کو نہ گرنے دینا. اب ان کے بعد تو پرچم گر جانا تھا نا، کہ 3 ہی سپہ سالار میرے نبی نے بنائے تھے. ابھی پرچم زمین کی طرف آ رہا تھا. ایک انصاری صحابی آگے بڑھے جی، انہیں جھپٹ کے، جس طرح باز نہیں جھپٹتا ہوتا، پرچم اسلام پر گرے اور اس کو اپنے سینے پہ تھام لیا. سب نے کہا اب تو ہمارا سپہ سالار ہے، تو بدری ہے، تو صحابی ہے، تو سپہ سالار ہے. فرمایا نا میں سپہ سالار نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، کسی اور کو بناؤ. وقت کون سا ہے؟ مغرب کا وقت ہے، دوسرے دن کی شام ڈھل رہی ہے. تینوں سپہ سالار شہید ہو چکے ہیں، 2 لاکھ کا لشکر ہے. اب مسلمان مجاہدین کے پاس سپہ سالار کوئی نہیں ہے. اس نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں، کسی اور کو چنو، کسی اور کو چنو. ایک طرف سے بلند آواز آئی، خالد ابن ولید. ہائے 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 ہائے، اچھی بولو یار. دائیں سے آواز آئی خالد ابن ولید، بائیں سے آواز آئی خالد ابن ولید. لشکر کے قلب سے آواز آئی خالد ابن، ہر طرف خالد 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 ہو گئی. پھر پرچم حضرت خالد ابن ولید کے ہاتھ میں آیا. ادھر میرے نبی بولے حضور کہاں ہیں؟ اللہ کرے آپ بھی وہاں ہوتے جہاں حضور بیٹھے تھے. حضور کہاں ہیں؟ مدینے میں. جنگ کہاں ہے؟ موتا میں. میرے نبی نے فرمایا میرا زید شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا. میرا جعفر شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا. میرا عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا. اتنا جملہ کہہ کے میرے نبی نے آنسو صاف کیے. آنسو صاف کر کے فرمایا مبارک ہو، اب اللہ نے اپنی تلوار نکال لی ہے. ہائے 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 ہائے، اب اللہ نے اپنی تلوار نکال لی ہے. اے میرے صحابہ، میرے غلاموں، اب جھنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے جو اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار ہے جسے خالد بن ولید کہا جاتا ہے. ہائے ہائے، کہو کہو خالد ابن ولید آ گئے میدان میں، جھنڈا تھام لیا.
یہ خالد کی پہلی جنگ ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے سے پچھلے جمعے خالد ابن ولید کا ایمان بتایا تھا۔ چند مہینے ہوئے تھے اسلام قبول کیے ہوئے، یہ بتوں کے پجاری تھے، یہ لات و حبل کو چاٹنے والے تھے، یہ کافروں کے سرگنا تھے، یہ مشرکین کے سردار تھے۔ احد کی لڑائی میں شکست کی بڑی وجہ خالد ابن ولید تھے۔ کل تک بتوں کا پجاری تھا، نبی نے نگاہ کرم ڈالی، آج خدا کی تلوار بن گیا ہے۔ یا میں سمجھا نہیں سکا یا آپ سمجھنے نہیں آئے؟ جو کل تک بتوں کا پجاری تھا، نگاہ کرم ایسی ڈالی، آج وہ خدا کی تلوار بن گیا، آج وہ اسلام کی للکار بن گیا ہے، آج وہ دین کا شعار بن گیا ہے۔ چونکہ شام ہو چکی تھی، حضرت خالد ابن ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہیں، باپ بھی سردار تھا، خود بھی سردار رہے، 130 جنگیں لڑی ہیں۔ کتنی؟ 130 جنگیں لڑی ہیں، ایک جنگ میں بھی خالد ہارا نہیں ہے۔ مورخین لکھتے ہیں 130 کیا، اگر 1000 بھی لڑتا تو نہ ہارتا۔ کہا کیوں نہ ہارتا؟ کہا اللہ کی تلوار جو ٹھہرا ہے۔ تو کون سی تلوار ہے جو اللہ کی تلوار کو کاٹ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ خالد ابن ولید سردار کے بیٹے تھے، سپہ سالار تھے، اور جنگی حکمت عملی میں تو آپ نے PhD کیا ہوا تھا۔ جی ہاں، انیوا نہیں لڑا کرتے تھے، ہاں جی، بڑی حکمت والے تھے، بڑے دانا تھے۔ اب دیکھیے خالد ابن ولید جنگ کا پاسا کیسے پلٹتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اللہ کی تلوار نکل آئی ہے میان سے باہر، اب پرچم اس کے ہاتھ میں آ گیا جو فاتح ہے، اب پرچم اس کے ہاتھ میں آ گیا جس نے کاٹنا ہے، کٹنا نہیں ہے۔ اب پرچم اس کے ہاتھ میں آ گیا جو اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے۔ رات ہوئی نا، حکمت عملی دیکھیے خالد ابن ولید کی۔ آپ نے فرمایا ہم صبح لڑیں گے اور جاں فشانی سے لڑیں گے اور جیتنے کے لیے لڑیں گے، فتح کے لیے لڑیں گے، کٹیں گے نہیں کاٹیں گے، کفر کی ساری فصل کو کاٹیں گے، بڑی جوامردی سے کاٹیں گے، پر حکمت عملی ہے۔ کہا جی وہ کیا ہے؟ فرمایا جو کل دائیں کھڑے تھے صبح کو بائیں کھڑے ہوں گے، جو بائیں تھے صبح کو دائیں ہوں گے، جو کل کے میدان میں پرسوں کی جنگ میں 2 دن پچھلے جو سامنے تھے صبح وہ پیچھے کھڑے ہوں گے، جو 2 دن پیچھے تھے صبح آگے کھڑے ہوں گے، جو دائیں طرف لڑنے آئیں گے رومی ان کے لیے چہرے پہلی دفعہ دیکھے جائیں گے، ان کے لیے نئے چہرے ہوں گے، جو بائیں طرف والوں سے لڑیں گے ان کے لیے یہ نئے ہوں گے، جو پیچھے والوں سے لڑیں گے ان کے لیے وہ نئے ہوں گے، جو آگے والوں سے لڑیں گے ان کے لیے وہ نئے ہوں گے۔ جب سارے کافروں کی آنکھوں میں نئے نئے تمہارے چہرے دکھیں گے وہ سمجھ جائیں گے پیچھے سے ان کے اور فوج آ گئی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ ڈھیلی کہی ہے، خالد ابن ولید کی شان کے لائق ہے۔ جو دیکھیں گے نئے چہرے جان جائیں گے کمی آ گئی ہے، پیچھے سے اور فوج آ گئی ہے۔ فرمایا تمہارا یہ کام ہے، 3 بندوں کی ڈیوٹی لگا دی، تم یہ آہستہ آہستہ آواز بلند کرنا کہ 50,000 کا لشکر پہنچنے ہی والا ہے۔ 50,000 جنگی حکمت عملی ہے، 50,000 کا لشکر ہمارے نبی نے روانہ کر دیا ہے، پہنچنے ہی والا ہے۔ جب صبح ہوئی دائیں والے وہاں نہیں تھے، وہاں کوئی اور تھا، بائیں والے وہاں نہیں تھے، وہاں کوئی اور تھا۔ کافروں کے لیے نئے چہرے تھے، ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا، اور دشمن کے دل میں خوف بٹھانا ہی جنگ میں فتح ہوتی ہے۔ دشمن کے دل میں خوف بٹھانا جنگ میں فتح ہوتی ہے۔ اس طرح سے ان کے دل میں خالد نے اپنی حکمت عملی سے ایسی دھاک بٹھائی، ایسا خوف طاری کر دیا، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کہتے چلے جا رہے تھے کہ کوئی نئی فوج آئی ہے،
ایک کوئی نئی فوج آئی، یہ کل یہاں نہیں تھا، یہ سپاہی کل یہاں نہیں تھا، یہ جرنیل کل یہاں نہیں تھا، وہ والے کہ یہ یہاں نہیں تھا، گویا ایک شور مچ گیا، یہ نئے آئے ہیں۔ اتنے میں آواز پڑی 50,000 فوج مدینے سے اور آ رہی ہے۔ حضرات صرف حکمت عملی کا ہی تاجدار نہیں تھا خالد ابن ولید، جنگ کے میدان کا سپہ سالار بھی تھا۔ جب اگلا دن آیا اس زور و شور سے گھمسان کی، جب جنگ ہوئی اس ایک لڑائی میں خالد ابن ولید نے 9 تلواریں توڑی ہیں۔ 9 تلواراں دا ٹوٹنا بھی ویکھو تے اپنی سبحان اللہ بھی ویکھو۔ کتنی تلواریں؟ یہ 9 تلواریں پتھروں پہ مار کے نہیں توڑی، یہ 9 تلواریں خالد ابن ولید نے زمین پہ مار کے نہیں توڑی، کافروں کی کھوپڑیاں کاٹ کاٹ کے توڑی ہیں۔ 9 تلواریں خالد ابن ولید نے ایسی جنگ کی، 9 تلواریں توڑی ہے، بالآخر رومی شکست کھا گئے۔ ہائے 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 کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے۔ منظر تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ کیسے کٹتی ہے زنجیریں اور کیسے بدلتی ہیں تقدیریں، منظر دیکھ ہی لیا آپ نے۔ اب رومی پتہ ہے کیا، اب حضرت خالد ابن ولید نے اپنی دوسری حکمت عملی اختیار کی، کیونکہ کافر تھوڑے تو نہیں تھے نا، کتنے تھے؟ 2 لاکھ تھے، اور یہ کتنے تھے؟ 3,000 تھے۔ 2 لاکھ کا مقابلہ 3,000 انے وال لڑتے تو نہ ہوتا۔ خالد ابن ولید نے حکمت عملی کیا اختیار کی، ان کی جگہ بدل دی، میمنہ والوں کو میسرہ پہ کر دیا، میسرہ والوں کو میمنہ پہ، دائیں والوں کو بائیں کر دیا، بائیں والوں کو دائیں کر دیا۔ پہلی حکمت عملی یہ تھی، بڑی کام آئی۔ اور دوسری حکمت عملی کیا ہوئی، جب گھمسان کا رن پڑا نا، تلواریں ٹوٹی، خالد ابن ولید کی جہاد کی پیاس ٹھنڈی ہوئی، اعلان کر دیا ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے ہٹتے ہیں۔ اور سپاہیوں کو کہا ہوا تھا جب میں کہوں نا پیچھے ہٹنا ہے تو تم نے صحرا کی طرف ہونا ہے۔ حکمت عملی کیا تھی، کافر سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمیں صحرا میں لے جا کر قتل کرنا چاہتے ہیں، تم پیچھے ہٹو گے وہ آگے نہیں بڑھیں گے، تم پیچھے ہٹو گے، تمہارا پیچھے ہٹنا ان کو پیچھے کرے گا۔ حضرت خالد ابن ولید کی حکمت عملی، خدا کی قسم جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، ادھر مسلمان پیچھے ہٹے حکمت عملی کے تحت، تو رومی کہنے لگے یہ ہمیں صحرا میں لے جا کر تنہا کر کے قتل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم پیچھے ہٹیں گے۔ جب وہ پیچھے ہٹے خالد نے کہا حملہ کرو۔ خدا کی قسم بھاگتے ہوئے دشمن پر حملہ کر ان کی گردنیں کاٹی، کلا کما کر دیا۔ ادھر مدینے میں حضور فرماتے صحابہ مبارک ہو، اللہ کی تلوار نے اپنے جوہر دکھائے ہیں، ہم نے روم کو فتح کر لیا ہے۔ حضرات میں آپ کے جذبات کو سلام کرتا ہوں، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں واپسی ہوئی، جب یہ واپس آ رہے تھے نا، اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ کتنے؟ 14، 3 سپاہ سالار اور باقی مجاہدین، اور بعض نے 12 لکھا۔ اب اندازہ فرمائے 2 لاکھ سے مقابلہ ہو،
اور 12 بندے جام شہادت نوش کریں اور باقی ساری فوج صحت و سلامتی بحفاظت مدینہ منورہ میں خالد ابن ولید نے پہنچا دی۔ میرے نبی نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حضرات، میرے کریم نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور فرمایا جنگ ختم ہو گئی، خالد نے بازی پلٹ دی ہے، خالد نے بازی پلٹ دی ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ جعفر کے گھر چلے۔ میرے آقا حضرت جعفر طیار کے گھر آئے اور میرے آقا نے اونو محمد و عبداللہ کو بلایا، جعفر کے بچوں کو سینے لگا کے حضور پیار کرنے لگے۔ حضرت جعفر طیار کی بیوی کھڑی تھی، دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ خیر تو ہے، آپ میرے بچوں سے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تجھے مبارک ہو، جعفر شہید ہو گیا۔ حضرت جعفر طیار کی بیوی کی چیخ نکلی، فرمایا جعفر کی بیوی غم اپنی جگہ ہے، پر واویلا نہ کرنا، کو غلط جملہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان سے نہ نکالنا، غم اپنی جگہ ہے۔ اور پھر میرے نبی نے اپنی ازواج کو فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہو جائے تو فوتگی والے جو لوگ ہیں گھر والے اہل خانہ، ان کو خود کھانا نہ پکانا پڑے، ان کے ہمسائے دائیں بائیں رہنے والوں کا حق ہے کہ وہ ان کو کھانا دیں۔ رسول اللہ نے امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم نے روٹیاں بنائی اور زیتون کے ساتھ ہم نے زبردستی حضرت جعفر طیار کی بیوی کو بھی کھانا کھلایا، ان کے بچوں کو بھی کھانا کھلایا۔ حضور خود بڑے مغموم تھے، فرماتے تھے میرے جگر کا ٹکڑا چلا گیا۔ ایسے مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں میرے نبی، آخری بات ہے گفتگو ختم ہے، اور فضا میں دیکھ کر میرے نبی نے ایسے دونوں ہاتھ بلند کیے، فرمایا وعلیکم السلام۔ صحابہ حیران ہے یا رسول اللہ فضا میں آپ نے کہا وعلیکم السلام، کس کو کہہ رہے تھے؟ فرمایا میرا بھائی جعفر فرشتوں کے ساتھ اپنے نورانی پروں کے ساتھ فضا میں اڑ رہا تھا، وہ یہاں سے پرواز کرتا ہوا گزر رہا تھا، اس نے مجھے دیکھ کر کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ، میں نے جعفر کے سلام کا اس کو جواب دیا۔ اللہ نے جبریل امین میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے جبریل میں دیکھ رہا تھا جو شہید ہوتا تھا اسے تو پکڑ کے جنت میں لے جاتا تھا، سب کو تو نے جنت دی ہے، اپنے ہاتھ سے جنت تک پہنچایا ہے، پر یہ جعفر کے لیے تو سونے کے 2 بازو کیوں لے کے آیا؟ عبداللہ بن رواحہ بھی تو شہید ہوا ہے، زید بھی تو شہید ہوا ہے، باقی بھی تو شہداء ہیں، میرے جعفر کے لیے جنت کے سونے کے 2 پر کیوں لے کے آیا؟ عرض کی مجھے اللہ کا حکم تھا کہ اہل بیت میں اور باقیوں میں کچھ فرق بھی تو ہونا چاہیے نا، آیا اس لیے ان کا لقب تیار ہے، اڑنے والا۔ میرے نبی فرماتے شہادت کے بعد میرے اللہ نے میرے بھائی جعفر بن ابی طالب کو جنت میں 2 پر عطا فرمائے ہیں، وہ اپنے نورانی پروں سے جنت میں شاہی کر رہا ہے، جہاں چاہتا ہے جب چاہتا ہے جدھر چاہتا ہے پرواز کرتا ہی رہتا ہے، پوری جنت کی سیر کر رہا ہوتا ہے۔ میرے نبی کے صحابہ کی جان نثاریاں اسلام کے لیے جاری و ساری ہیں، اسلام مملکت روم کے تخت کو ہلا رہا ہے۔ روم جو سپر پاور تھی دنیا کی، ان کے دانت کھٹے ہو گئے، اور کیے کس نے؟ نبی کے 3000 صحابہ نے۔ بلکہ اگر میں یہ جملہ کہوں تو بالکل بجا ہوگا، حضرت خالد ابن ولید کلے نے جناب ناکوں چنے چبوا دیے، نانی یاد کرا دی ان کو۔ اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کے جذبات کا اللہ ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ اللہ